الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت و بخشش کا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اب آخر چند دن رہ گئے ہیں۔ اب چند دنوں میں جو ماہ رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، اب ان کے جو اہم راتیں ہیں اس کے تعلق سے آج بیان کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اللہ نے شب قدر کو رمضان کی 5 طاق راتوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ 5 طاق راتیں کب ہیں؟ آخری عشرے میں۔ تو آخری عشرے میں 5 راتوں میں عبادتیں کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ 5 طاق راتوں میں جاگنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ 5 طاق راتوں میں نماز ادا کرنے کی، تہجد پڑھنے کی، قرآن پڑھنے اور سننے کی برکت کیا ہے؟ آج اسی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے نبی، آپ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کیجئے۔ یہ نماز تہجد آپ کے لیے زائد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کو نماز تہجد پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، 29ویں پارے میں سورہ مزمل ہے، ایک رات حضور علیہ السلام چادر اوڑھ کر آرام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو اللہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ نے حضور سے فرمایا، اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے میرے نبی، آپ اٹھیے اور اپنے رب کے لیے رات میں نماز قائم کیجیے۔ حضور علیہ السلام چادر اوڑھ کر سوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کو نام سے نہیں اٹھا رہا، نام سے کہہ کر نہیں بلا رہا، بلکہ حضور کی جو ادا ہے چادر اوڑھنے کی، اللہ اس ادا سے، لقب سے حضور کو پکار رہا ہے۔ اے نبی، آپ کا چادر اوڑھنا اتنا پسند آیا کہ میں اس کو قرآن میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں حضور کی چادر اوڑھنے کا ذکر کیا اور ذکر کر کے فرمایا کہ آپ اٹھیے اور رات میں نماز تہجد ادا کیجئے۔ جب اللہ کا حکم آیا
تو صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد پڑھنے کے لیے لگ گئے۔ اب نماز تہجد جب پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تو دے دیا۔ اب ابتدا میں جو نماز تہجد تھا یہ فرض تھا، یہ صحابہ کرام کے لیے فرض تھا، جیسے 5 وقتہ نماز فرض ہے، اسی طرح 5 وقتہ نماز سے پہلے اللہ نے اپنے نبی پر، صحابہ پر نماز تہجد کو فرض کر دیا۔ اب صحابہ کرام جب تہجد پڑھنے لگ گئے، اب وہ کھڑے ہو کر اتنی عبادت کر رہے تھے، اتنا تہجد پڑھ رہے تھے کہ ان کے پیر سوج گئے، ان کے پیر سوجنے لگ گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ آدھی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، یا آدھی رات سے کچھ زائد حصہ کھڑے ہو جائیے، یا آدھی رات سے کچھ کم کھڑے ہو کر آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 12 مہینے تک، 1 سال تک اللہ کے حکم پر وہ ایک ایک رات، آدھی آدھی رات کھڑے ہو جاتے، کوئی صحابی رسول آدھی سے زائد رات کھڑے ہو جاتے، کوئی صحابی رسول فجر کے قریب تک وہ رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اتنا رات میں کھڑے ہونے کی وجہ سے صحابہ کی طبیعت بگڑنے لگ گئی، صحابہ کرام کے پیر سوج گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پیر سوج گئے، حضور کی طبیعت مبارکہ وہ بگڑنے لگ گئی۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ حضور کی طبیعت بگڑ رہی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے نبی، ہم نے قرآن پاک کو جو نازل کیا ہے وہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ رب نے فرمایا کہ آپ کو جتنا ہو سکے آپ اتنا نماز تہجد ادا کیجئے اور آپ آرام کیجئے، پہلے اپنے آرام کا خیال کیجئے، آرام کرنے کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے آپ آئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد نماز تہجد کا جو حکم تھا وہ نفل ہو گیا۔ تو نفل نماز تہجد 1 سال کے بعد بھی 1 سال تک نماز تہجد فرض تھی صحابہ کرام پر۔ صحابہ کرام راتوں میں جاگ جاگ کر مسلسل 1 سال نماز تہجد ادا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اسی نماز تہجد کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ، دوسری جگہ فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے متقی اور میرے نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ رات کے وقت میں جب لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہو، میرے متقی بندے، میرے اولیاء، میرے قریب رہنے والے بندے وہ رات کے وقت میں اپنی نیندیں قربان کر کے اپنے بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہے، ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہے، ان کی راتیں قرآن پاک کو کھڑے ہوئے پڑھتے ہوئے گزرتی ہے۔ اللہ نے اپنے متقی بندوں کی نشانی بیان فرمائی، رات میں اپنی آرام کو چھوڑ کر تہجد کے لیے کھڑا ہونا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ نے فرمایا جو جنتی ہے، جنتیوں کی نشانی کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ بندوں، اگر دنیا میں جنتیوں کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں اگر جاننا ہو دنیا میں کون جنتی ہے کون نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کی 2 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جنتی کی یہ ہے، وہ رات میں کم سوتے ہیں، رات کے وقت میں ان کی نیند کم ہوتی ہے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر مصلی بچھا کر رات میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جنتی کی نشانی ہے۔ دنیا میں جنتی کو اگر دیکھنا ہو تو جس کسی بندے کو رات میں عبادت کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ جنتی ہے۔ اور دوسری نشانی جنتی کی کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ جنتی جو بندے ہیں سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں سحری کے وقت میں اٹھ کر۔ یہ جنتیوں کی دوسری نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر جنتی بننا ہو تو اپنی نیندیں قربان کرو، اپنے مصلوں کو تھامو۔ اگر جنتی بننا ہو اپنے آرام کو قربان کرو،
तहज्जुद की पाबंदी किया करो। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरे जुमर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वइज़ा मस्सल इंसाना दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतन मिन्हु। अल्लाह ने फरमाया जो काफिर और मुशरिक है, गुनाहगार है और जो नेक है, इन दोनों की निशानी क्या है, इन दोनों की अलामत क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं जो मुशरिक है और जो काफिर है, अल्लाह का नाफरमान, उसकी निशानी ये है जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो सीधे अल्लाह की तरफ भाग कर आता है। वइज़ा मस्सल इंसाना दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, वो अल्लाह की तरफ दौड़ा दौड़ा आता है, भाग कर आता है। तकलीफ जैसे ही पहुंचती है, परेशानी आती है, अल्लाह को पुकारता है, दुआ मांगता है और अल्लाह से मन्नतें मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। और जब अल्लाह उसकी दुआ को सुनता है, खुदा उसकी दुआ को सुनकर उसकी तकलीफ को जब दूर करता है, उसकी मुसीबत को जब दूर करता है, तो उसके बाद वो अल्लाह का दर छोड़ देता है, अल्लाह की बारगाह में आना छोड़ देता है, दुआ मांगना छोड़ता है, रोना छोड़ता है, गिड़गिड़ाना छोड़ता है, हाथ फैलाना छोड़ता है, रुकू सजदा सब कुछ छोड़ता है। फिर इसके बाद क्या करता है? सीधे गुनाहों में आ जाता है। जो पहली जिंदगी थी, पिछली जिंदगी में जैसे गुनाह करता था वही गुनाह करता है। ये एक गुनाहगार की निशानी अल्लाह बतला रहा है, एक नाफरमान की निशानी अल्लाह बतला रहा है। गुनाहगार बंदे को अल्लाह से कुछ लेना नहीं है, वो सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह के पास आता है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए अल्लाह के पास आता है। और जब अल्लाह उसका मकसद पूरा कर देता है, जब उसको अल्लाह की बारगाह से फायदा मिल जाता है, अब वो अल्लाह को छोड़ देता है। जब खुशियां अल्लाह देने लग जाए, राहत देने लग जाए, आराम देने लग जाए, अल्लाह उसे नियामतें देने लग जाए, अब वो अल्लाह को भूल जाता है, वापिस गुनाहों में आ जाता है, वापिस नाफरमानी में आ जाता है, फिर से कुफ्र करने लगता है, शिर्क करने लगता है, फिर से वही सारे गंदे काम करने लगता है जो वो पहले करता था। अब अल्लाह ने फरमाया एक तो गुनाहगार की ये निशानी हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ के वक्त में, बुरे वक्त में आता है, अच्छे वक्त में मेरे पास नहीं आता। अल्लाह ने आगे फरमाया अब जो मेरा खास बंदा है, जो मेरा नेक बंदा है, मेरा जो करीब है, उसकी निशानी क्या है? खुदा ने फरमाया अम्मन हुआ खानितुन आना अल-लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरह व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह ने फरमाया एक सच्चा मोमिन, मेरे करीब रहने वाला, उसकी निशानी ये है चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, चाहे खुशी हो या गम हो, बीमारी हो या सेहतमंदी हो, वो जैसा भी वक्त क्यों ना हो, वो बंदा मेरा दर कभी नहीं छोड़ता, वो बंदा मेरे दहलीज को कभी नहीं छोड़ता। उसकी जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात क्यों आ जाए, वो दिन को भी मेरे पास आता है, रात को भी मेरे पास आता है। वो दिन के वक्त में आकर वो मेरे घर को आबाद करता है, वो दिन के वक्त में आकर मस्जिद में वो इबादत करता है, जब रात होती है अपने बिस्तर को कुर्बान करके मुसल्ला बिछाकर तन्हाई में अंधेरे में आकर मेरी बारगाह में दुआ करता है, मुझे पुकारता है, सजदा करता है, क़ियाम करता है, कुरान पढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया ये बंदा, ये सच्चा मोमिन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मुत्तकी बंदा है। अल्लाह ने ये निशानी बयान फरमाई। खुदा ने कितने खुले अंदाज में हमें समझाया, कितने प्यारे अंदाज में समझाया। ऐ बंदे, अगर मुझे तुम अपना दोस्त बनाना चाहते हो, मेरा महबूब बनना चाहते हो, सिर्फ दिन की इबादत ना करना, दिन के साथ साथ रातों में उठकर इबादत करना, तभी तो अल्लाह के दोस्त बन सकोगे। दिन के वक्त में इंसान क्या है, खुली आंखें हैं और उसको ना नींद का गलबा होता है, ना उसको आराम से सोना होता है। उस वक्त में बंदा जब इबादत कर ले तो कोई कमाल नहीं है। कमाल की बात कब है? जब बंदा अपने बिस्तर पर आराम कर रहा हो और उसको सख्त नींद आ रही हो। ऐसी वक्त में अपने बिस्तर को कुर्बान करके, अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में आकर खड़ा होना, ये कमाल की बात है, ये अल्लाह को पसंद है। इसी तरह एक और रिवायत में अल-इरशाद फरमाया गया, अहले किताब जो यहूदी है, यहूदियों में एक बहुत बड़े आलिम थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बहुत बड़े आलिम यहूदियों के,
ان کے چند ساتھی انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ اسلام قبول کر لیے تو یہودی کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی یہ بہت برے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا، ان کے خاندان سے جو لوگ کئی سو سالوں سے جس یہودی مذہب کو اپنائے تھے، یہودی مذہب میں تھے، انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو اختیار کر لیا، تو لہٰذا یہ بہت برے ہیں۔ اگر یہ اچھے ہوتے تو اپنے خاندانی مذہب کو نہیں چھوڑتے، اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتے۔ جب یہودیوں نے یہ بات کہی، اللہ نے ان کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ رب نے فرمایا اے یہودیوں، جن کو تم برا کہتے ہو، جن لوگوں کو تم برا کہہ رہے ہو، وہ برے نہیں ہے بلکہ برے تم ہو، وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، وہ بہت نیک لوگ ہیں۔ اب سوال ہوا کہ مولا وہ اچھے کیسے ہیں، وہ نیک کیسے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وہ نیک اس لیے ہیں کہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ۔ رب فرماتا ہے جب رات ہوتی ہے وہ بندے کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے وہ اچھے ہیں۔ یہودیوں سے فرمایا تم رات کی عبادت کو چھوڑ رہے ہو، میرے نبی پر ایمان نہیں لاتے، میرے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، رات میں کھڑے ہو کر میرا قرآن نہیں پڑھتے، تم برے ہو۔ اللہ نے انہیں برا کہا، اور ان لوگوں کو جو رات میں اٹھ کر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والوں کو رب نے فرمایا یہ بہت ہی اچھے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ رب نے فرمایا جو رات میں عبادت کرتے ہیں، رات میں جو نماز پڑھتے ہیں، صبح کے وقت میں ان کے چہروں پر نور کی برسات ہوتی ہے، اللہ ان کے چہروں پر نور برساتا ہے۔ جو رات میں تنہائی میں وہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے چہروں پر ایسا نور برساتا ہے کہ صبح کے وقت میں جو بھی ان کا چہرہ دیکھے، اس چہرے کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر کئی سارے لوگ اپنا دین اور ایمان ان کے اتنے تازے ہوتے ہیں وہ بھی نیک بن جاتے ہیں۔ کئی سارے اولیاء کی سیرت میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین نے کئی سارے بزرگوں کا صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر کئی ساروں نے کلمہ پڑھا، حضور غوث پاک کے چہرے کو دیکھ کر کئی ہزاروں کفاروں نے اور مشرکین نے، عیسائیوں نے کلمہ پڑھا۔ تو ان کے چہروں میں ایسا کیا خاص تھا؟ ان کے چہروں میں خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگ راتوں میں اٹھ کر جو اللہ کو یاد کرتے تھے، جو کھڑے ہو کر جو اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اللہ ان کے چہروں پر ایک نور نازل کرتا تھا۔ وہ جو نور ان کے چہروں پر اترتا تھا، اس نور کو جو بھی کافر دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو رات کی نمازیں، رات میں پڑھنے والے جو تہجد ہے، اس میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز اگر کوئی ہے تو وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ 5 وقتہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ فرض ہے، ان نمازوں کے بعد اگر سب سے بہترین نماز کوئی ہے تو وہ رات میں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ سب سے بہترین نماز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس نماز کی برکت کیا ہے، اس نماز پڑھنے والے کو خدا کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو فرمایا اے میرے امتیوں، رات کی عبادت کو لازم کر لو، رات میں عبادت کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، واجب کر لو، اپنے اوپر ضروری کر لو۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ حضور رات میں عبادت کرنے کو اپنے اوپر لازم کرنے کا آپ حکم فرما رہے ہیں، اس میں برکتیں کیا ہے؟ اتنا تاکید سے آپ ہمیں کیوں حکم دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس کی برکت یہ ہے تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، جتنے انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، جتنے خدا کے محبوب بندے گزرے ہیں، سب نے رات میں اٹھ کر نمازیں ادا کی ہیں، سب نے نماز تہجد پڑھا،
سب نے نماز کی عبادت، سب نے نماز کو قائم کیا ہے۔ رات کی عبادت یہ پچھلے انبیاء کی عادت ہے، رات کی نماز یہ پچھلے اولیاء کی عادت ہے، رات میں اٹھ کر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی عادت ہے، سب نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا جب تم رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی عادت ڈال لو گے، رات میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لو گے، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا تو اس رات کی نماز کی برکت سے تمہاری پچھلی زندگی کے جو گناہ ہے اس گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، پچھلی زندگی کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا اور تم نبیوں کے طریقے پر چل رہے ہوگے۔ یہ تین برکتیں ہیں جو بندے کو رات میں نماز پڑھنے سے ملتی ہے، اپنی نیند قربان کر کے تہجد پڑھنے سے جو ملتی ہے، وہ سب سے پہلے پچھلے نیک لوگوں کے طریقے پر وہ آ گیا، وہ نیک لوگوں کا طریقہ اس نے اپنا لیا، اللہ کے قریب بھی ہو گیا، گناہ کی مغفرت اور بخشش بھی ہو گئی۔ اور پھر حضور نے ایک مقام سے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تمہاری اگر زندگیوں میں بیماریاں ہیں، تمہیں چاہے جو بیماری جس قسم کی بیماری ہو، تم اگر رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو، تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لو، اللہ تمہیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، تمہاری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حضور فرما رہے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ رات کی نماز سے، تہجد سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس بندے کو ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے یہ، کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے رات میں پڑھنے کی۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت میں بہت ہی بلند اللہ نے محلات بنائے، اور ایسے بلند محلات جنت میں ہیں کہ اس کا باہری حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے، اتنے صاف و شفاف ہے، اتنے پاکیزہ، اتنے صاف وہ محل ہے، اگر کوئی باہر سے کھڑا رہے، باہر سے کھڑے رہنے والے کو اندرونی سارا محل نظر آ رہا، اتنا صاف محل ہے، اور اندر رہنے والے کو باہر کیا ہے وہ سب کچھ صاف نظر آ رہا۔ اور یہ جنت میں نیچے درجے میں نہیں ہے بلکہ جنت کے بہت ہی اونچے درجوں میں یہ ہے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا محل، اتنا صاف محل، اتنا شفاف محل اللہ قیامت کے دن کس بندے کو عطا فرمائے گا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے میں یہ تین عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ محل عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی عادت حضور نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو کوئی نظر آئے اس کو کھانا کھلاؤ، جو بھی ہو، تمہیں نظر آ گیا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے فوراً کھانا کھلا دو۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے والے کو جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو مقام عطا فرماتا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جب بات کرو، گفتگو کرو تو نرمی سے گفتگو کیا کرو، تمہاری بات میں نرمی ہو، گفتگو میں نرمی ہو، یہ دوسری عادت۔ اور تیسری عادت حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہو اپنے بستروں کو چھوڑ کر نماز کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہو جانا، نماز تہجد کے لیے رات میں اپنی نیندیں قربان کر کے کھڑے ہونا، یہ تین عادتیں اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کی برکت سے جنت کے بلند محلات میں تمہیں مقام عطا فرمائے گا، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ایک سوال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ حضور مجھے ایک عمل بتائیے، ایک ایسا عمل بتائے کہ جس عمل کو کر کے میں جنتی بن جاؤں، اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی اگر بننا چاہتے ہو دنیا میں بڑے آسان اعمال، بڑے آسان کام، اگر اس کو زندگی بھر کرنے کی عادت ڈال لو اللہ تمہیں یقیناً جنتی بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون سے اعمال ہے؟ حضور نے فرمایا کہ افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرنے کی عادت ڈالو۔
جو تمہیں نظر آئے یہ مسلمان ہے فوراً سلام کرو۔ سلام کرنے کی عادت اگر تمہارے دل میں آئے گی اور تم اس عادت کو ڈال لو گے تو محبت دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ جس کو سلام کرو گے اس کے دل میں بھی محبت آئے گی اور سلام کرنے والے کے دل میں بھی محبت آئے گی۔ پہلا حضور نے فرمایا جنتی بننے کے لیے دنیا میں سلام کو پھیلاؤ۔ پھر دوسرا حضور فرماتے ہیں صل الارحام، اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ رشتہ داری ادا کرو۔ جس سے تمہارا رشتہ ہے اس رشتہ داری کو دنیا میں نبھاؤ، رشتہ داری کو ادا کرو، یہ تمہارے جنتی بننے کی دوسری سیڑھی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب رات ہو رات کے وقت میں تہجد پڑھا کرو۔ یہ تمہارے جنتی بننے کی 3 عادتیں، یہ 3 اعمال اگر تم کر لو گے دنیا میں تو سمجھ جاؤ تم جنتی بن گئے ہو۔ تو کتنی اہم عبادت ہے، رات کی عبادت کتنی اہم ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں، حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالی سارے جتنے وقت ہیں یہ جو 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سب سے بہترین وقت جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا وقت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول 24 گھنٹوں میں کس وقت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور کس وقت بندے سے اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے اور کس وقت اللہ بندے کی دعا کو جلد سنتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ بندے سے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ 24 گھنٹے میں کبھی قریب نہیں ہوتا۔ رات کا جو آخری حصہ ہے، آخری حصے میں جیسے 1-2 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ جو حصہ ہے اللہ اس حصے میں بندے سے اتنا قریب ہوتا ہے، 24 گھنٹوں میں اللہ اتنا قریب کسی وقت نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ اتنا قریب بندے سے ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا اس وقت میں تم قرآن پڑھو یا قرآن کو سنو، یا کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، یا تو قرآن پڑھو یا قرآن سنو۔ اللہ تمہارا نام اپنے ولیوں میں لکھ دیتا ہے، تم اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اگر رات کے آخری حصے میں بندہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ لے یا قرآن سن لے، اللہ اس کا نام عام بندوں میں نہیں رکھتا، اپنے محبوب بندوں میں اس کا نام شامل کر لیتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے رات کی عبادت کا۔ ہم نے رات کو ایک معمولی وقت سمجھ رکھا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم گھنٹے ہیں، رات کے جو گھنٹے ہیں یہ بہت اہم گھنٹے ہیں۔ اب حدیث پاک سنیں، ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم رات کے آخری حصے میں جتنی نماز پڑھ سکتے ہو اتنی نماز پڑھ لو۔ حضور فرما رہے ہیں رات میں اٹھ کر جتنی تہجد پڑھ سکتے ہو اتنا تہجد پڑھ لو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ نماز ایسی ہے کہ جس میں فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم دنیا میں زمین پر تنہا نماز پڑھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی تم رات کے وقت میں جہاں کہیں پر بھی اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ دیا اور تہجد تم نے پڑھنا شروع کر دیا تو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ فرشتے بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ فرشتے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو رات میں نماز پڑھو۔ یہ ایسی نماز ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں جب بندہ زمین پر رات میں تہجد پڑھ رہا ہے آسمان کے قریب اللہ آ جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور آ کر فرماتا ہے کہ بندے تو نے میرے لیے اپنی نیند کو قربان کیا اور بستر کو چھوڑا، آ کر میرے سامنے تو کھڑا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، میرا کلام پڑھ رہا ہے، میرا قرآن سن رہا ہے۔ اے بندے تیرے پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں اس گناہ کو آج میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ رات کی نماز۔ احادیث حضور نے اتنا ذکر فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا، 3 لوگوں سے اللہ بے پناہ محبت کرتا، اور 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتا ہے، اللہ بالکل ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ 3 لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟
हुजूर ने फरमाया कि एक मजबूर इंसान, एक बहुत ही जरूरत मंद इंसान, वो किसी से अपनी तकलीफ दूर करने के लिए कुछ मांगने के लिए आया। जब वो आया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, उनमें से कुछ रिश्तेदार भी है। उसने सोचा कि अगर मैं कुछ मांग लूंगा तो इससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कैसे मांगू। वो अपनी जरूरत वो लोगों के सामने बयान नहीं कर सका, अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सका, सिर्फ इज्जत की वजह से। हालांकि वो है बहुत मजबूर, हालांकि वो है बहुत जरूरतमंद, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, खामोशी के साथ लोगों को देखा चला गया। उनमें से एक शख्स उसकी जरूरत को पहचान लिया, एक शख्स को पता चल गया ये बहुत जरूरतमंद है, ये बहुत मुसीबत में है, इसकी मदद करनी है। वो तन्हाई में गया, तन्हाई में जाकर उस बंदे से पूछा, बता तेरी तकलीफ क्या है, तेरी जरूरत क्या है। और उसने जब तकलीफ सुनाई तो उसने खामोशी से जो मदद कर सकता था उसने उसकी मदद की, जितनी रकम दे सकता था उतनी रकम दी। उसने जो मदद की, जो सदका किया, खैरात किया, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है और उस बंदे को मालूम है जिसको उसने दिया है, और देने वाले को मालूम है। ये तीनों के सिवा किसी को नहीं मालूम। तो हुजूर फरमाते हैं, जब तुम सबसे छुपकर तन्हा किसी की ऐसी मदद करोगे जिसको सिवाय अल्लाह के कोई तुम्हारी मदद करने को नहीं जानता, तो अल्लाह उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, खुदा उससे बेहद मोहब्बत करता है, जो सबसे छुपकर किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करता है और सबसे छुपकर किसी तकलीफ वाले इंसान की तकलीफ को दूर करता है। ये पहला शख्स। और दूसरा शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, वो ऐसा बंदा है जो रात के वक्त में लोग सफर पर निकले, एक मुकाम पर वो रुक गए, काफिला रुका, सारे लोग रात में आराम कर रहे हैं, मगर ये बंदा देखा कि कोई देख रहा नहीं है, सारे सोए हुए हैं। ये बिस्तर से उठा, वुजू किया और सीधा आकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया। रात के वक्त में सारा काफिला सोया हुआ, लोग आराम कर रहे हैं, इसने आराम नहीं की, इसने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह अकबर कहकर रकात बांधी, तहज्जुद शुरू की और कुरान पढ़ने लग गया। अल्लाह ताला उसे देखकर इतना खुश होता है कि इस बंदे ने सारे लोगों के आराम करने के बावजूद ये सबको देखकर सोया नहीं, इसने मेरी खातिर अपनी नींद कुर्बान करके ये आ गया है। तो अल्लाह उसे देखकर बहुत खुश होता है और अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है, खुदा की मोहब्बत उसे नसीब हो जाती है। ये दूसरा बंदा है। और तीसरा बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक ऐसा बंदा कि उसको जब कभी मौका मिला दीन की खिदमत करने का, इस्लाम की खिदमत करने का, अपनी जान व माल जब भी मौका मिला जान व माल की कुर्बानी करने लगा दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह रसूल के लिए। उसने अपने जान व माल की कभी फिक्र नहीं की, जब मौका आया अपनी जान को अल्लाह के दिन की खातिर पेश कर दिया, मेहनतें किया, कोशिशें किया, मशक्कत किया। जब माल खर्च करने की बारी आई, अल्लाह के दिन की खातिर अपना माल भी खर्च कर दिया। अल्लाह ऐसे बंदे को देखकर फरमाता है, ऐ बंदे, मेरे दीन के लिए जब तू इतनी मेहनत कर रहा है, आज से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये तीन लोगों से खुदा की मोहब्बत है, और तीन लोग जिसको अल्लाह ताला बहुत ही नापसंद करता है। सबसे पहला बूढ़ा, जो जिस शख्स की उम्र गुजर जाए, जो बिल्कुल ज़ईफ हो चुका हो, ऐसे बुढ़ापे में अगर कोई जिना करे, अल्लाह की उस पर लानत बरसती है। जिना हर कोई करे तो गुनाह है ही, जिना है ही गुनाह। लेकिन जब बंदा बुढ़ापे की उम्र में, जबकि उसके जिस्म के सारे हिस्से कमजोर हो चुके, जिस उम्र में उसको मौत की तैयारी करनी है, खबर की तैयारी करनी है, जिस उम्र में उसको अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, उस उम्र में अगर वो गुनाह करता है, उस उम्र में अगर वो जिना करता है, अल्लाह उस पर लानत बरसाता और खुदा उसको अपनी रहमत से दूर कर देता है। मौला उस पर एक नजर रहमत भी नहीं करता। ये पहला शख्स है। और दूसरा शख्स, हुजूर ने फरमाया, तकब्बुर करने वाला फकीर। तकब्बुर तो हर हाल में बुरा है, गुरूर, फख्र अल्लाह को इतना नापसंद है। जब बंदा थोड़ा सा भी फख्र करता है, थोड़ा सा भी गुरूर करता है, थोड़ा सा भी मैं उसके अंदर आ जाता है, अल्लाह ताला उससे फरमाता है कि बंदे, तेरे अंदर ये गुरूर आया कैसे, तेरे अंदर फख्र आया कैसे, तेरी हकीकत क्या है। खुदा बंदे से पूछता है, ऐ बंदे, तू क्या था, तेरी पैदाइश क्या है।
क्या तू सोने से पैदा हुआ है, क्या तू चांदी से पैदा हुआ है, क्या तू माल व जर से पैदा हुआ है, क्या तू दौलत से पैदा हुआ है। तेरी पैदाइश एक गंदे पानी से हुई है, एक ऐसा गंदा पानी अगर जिस्म को लग जाए जिस्म नापाक, अगर कपड़े को लग जाए कपड़ा नापाक, ऐसे गंदे पानी से तुझे अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर तुझे किस बात का फख्र है, किस बात का गुरूर है, किस बात का तकब्बुर है। अल्लाह बहुत नाराज होता है इस तकब्बुर से। और फिर अल्लाह क़यामत के दिन जो तकब्बुर और फख्र दुनिया में करते हैं, अल्लाह उनके जिस्म को चूंटियों की तरह बना देता है और फरमाता है कि लिमनिल मुल्कुल यौम, उनसे फरमाता है कहां है वो दुनिया में जो अपने आप को फख्र के साथ चलते थे, तकब्बुर के साथ चलते थे। उन लोगों को बुलाओ, फरिश्ते लाकर अल्लाह के सामने खड़ा करेंगे। खुदा फरमाएंगे इनके जिस्म को छोटा कर दो, ये दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, आज इनका फख्र तोड़ता हूं, इनका गुरूर तोड़ता हूं, इनका जिस्म छोटा चूंटियों की तरह इनका जिस्म बना दो। उनका जिस्म चूंटी की तरह बनाया जाएगा और फिर अल्लाह लोगों से कहेंगे ऐ फरिश्तों, सारे लोगों को हुक्म दो इनके जिस्म को अपने पैरों से रोंते हुए कुचलते हुए आगे बढ़े। लोग उनके जिस्मों को कुचलते हुए पैरों से आगे बढ़ेंगे। अल्लाह फरमाएगा ये तुम्हारे फख्र की सजा है, तुम्हारे गुरूर की तकब्बुर की ये सजा है। ये अल्लाह फख्र को नापसंद करता है। और तीसरा हुजूर ने फरमाया जुल्म करना, जुल्म, फख्र और ये जिना, ये तीन ऐसे गुनाह है कि अल्लाह ऐसे गुनाहगारों को कभी एक नजर रहमत से नहीं देखता। खुदा की एक नजर रहमत उन पर नहीं होती। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा लानत बरसाता है। खुदा की लानत बरसती रहती है तीन लोगों पर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रात को नींद से जाग जाए, रात के वक्त में नींद से बेदार, और अपने घर में वो जो भी लोग हैं अपने बीवी बच्चों को उन्हें भी नींद से जगाया, खुद भी नींद से जागा, अपने बीवी बच्चों को नींद से जगाया और उनसे कहा चलो थोड़ी देर के लिए सही 2 रकत नमाज अदा कर लेते हैं, 2 रकत तहज्जुद पढ़ लेते हैं। और घर के लोग मियां बीवी बच्चे तीनों वजू करके अगर वो 2 रकत पढ़ लेते हैं, खुदा फरमाता है मैं उन लोगों का नाम अपने महबूब बंदों में लिख देता हूं, वो मेरे महबूब बन गए। आज से मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये 2 रकत रात की नमाज अल्लाह को देखे कितनी प्यारी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हुजूर ने दुआ दी, हुजूर ने दुआ की अल्लाह रहम फरमाए। हुजूर की दुआ कौन बंदा नहीं चाहता। नबी की दुआ, हम बुजुर्गान दीन से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, औलिया से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, उलमा से दुआ की दरख्वास्त करते हैं। नबी की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं है। नबी की दुआ सबसे आला है। इस नबी की दुआ से बड़ी कोई दुआ नहीं। और नबी की दुआ किन के लिए है, नबी किसके लिए दुआ कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रहम फरमाए उस बंदे पर जो रात को उठकर वो खुद भी नमाज पढ़ता है, अपनी बीवी को जगाकर बीवी से भी नमाज पढ़वाता है। रात में वो खुद भी उठा, शौहर भी उठा, बीवी को भी उठाया, दोनों ने वुजू किया और दोनों ने नमाज तहज्जुद की 2 रकात पढ़ ली। तो हुजूर फरमाते हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। ये हुजूर दुआ कर रहे हैं। सोचिए तो सही, नबी की दुआ किसको मिल रही है? रात में तहज्जुद पढ़ने वालों को मिल रही है। हुजूर तन्हा खुद उठने का जिक्र नहीं फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम भी उठो, अपनी बीवी को भी उठाओ। सिर्फ 2 रकत नमाज कितना वक्त लगता है? 5 मिनट है। वजू करके बस तुम और तुम्हारी बीवी 2 रकत अगर नमाज पढ़ते हो तो हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मौला इन दोनों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, इन दोनों पर रहम फरमा, करम फरमा। मुस्तफा की दुआ मिल रही है रात की नमाज पढ़ने वालों को। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जो कोई अगर बीवी उठ जाए, शोहर सो जाए, बीवी उठ जाए और अपने शोहर को जगाए, शोहर ना जागे तो पानी के चंद छींटे शोहर के चेहरे पर मारकर उसे जगाए। इतना हुक्म है। रात में नमाज पढ़ने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए हुजूर फरमाते हैं कि अगर शोहर जागे बीवी ना जागे तो पानी के चंद छींटे चेहरे पर डालो
اور بیوی کو حضور فرما رہے ہیں اگر تم رات میں اٹھ جائے، شوہر نہ اٹھے، پانی کے چند چھینٹے ان کے چہرے پر ڈال کر شوہر کو اٹھاؤ، یہ حکم ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب دونوں اٹھ گئے، وضو کر لے کر دونوں نے جا کر جب نماز رات کی پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر ایسی رحمت نازل فرماتا ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ رحمت کی دعا کون فرماتے ہیں؟ خود حضور فرما رہے ہیں۔ اب حضور جن کے حق میں دعا فرمائیں، سوچے ان کا کیا حال ہوگا۔ اگر کوئی ولی کسی کے حق میں دعا کر لے تو اللہ اولیاء کی دعا بہت جلد قبول کر لیتا ہے، علماء کی دعا بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ تو جب اولیاء اور علماء، صلحاء، حفاظ کی دعا جب بہت جلد قبول ہوتی ہے تو نبی اگر دعا مانگے تو نبی کی دعا تو ایک لمحے میں قبول ہو جاتی ہے۔ نبی کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، یہ خدا کا قانون ہے۔ تو حضور یہ کتنا پیارا ارشاد ہے کہ بندو اگر میری دعا تمہیں لینا ہے تو رات میں اٹھ کر نماز پڑھو، اگر میری دعا تمہیں لینا ہے تہجد پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ایک شخص رات کو اٹھنا چاہتا ہے اور اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، وہ رات میں اٹھنا چاہتا ہے مگر شیطان اس کی گردن میں 3 گھیٹیاں ڈال دیتا ہے۔ وہ کیا 3 گھیٹیاں ڈالتا ہے؟ بندہ اٹھ کر دیکھتا ہے کہ 1 بجا ہے، شیطان کہتا ہے ابھی بہت وقت ہے سو جا، یہ کہہ کر پھونکتا ہے، دم کرتا ہے، اس کی گردن میں 1 گھیٹی ڈال دیتا ہے۔ پھر بندہ 2 بجے اٹھتا ہے، وقت دیکھتا ہے، شیطان کہتا ہے اب یہ جو دل میں آتا ہے، جو دل میں خیال آتا ہے نا کہ یہ ابھی وقت ہے، یہ خیال شیطان ڈالتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ کر سوتے ہیں کہ 2 بج رہے ہیں، ابھی 5 بجے 3 گھنٹے ہیں، 1 بجے اٹھ کر دیکھتے ہیں، ابھی یہ سوچتے ہیں نہیں ابھی 4 گھنٹے ہے، یہ خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان یہ خیال کہاں ڈالتا ہے؟ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ جو ہماری گردن کے اوپر بھیجا ہوتا ہے، شیطان وہاں پر یہ خیال ڈالتا ہے اور ہمارے بالوں میں 3 گھاٹیاں ڈالتا ہے۔ پہلی گھاٹی کہتا ہے ابھی وقت ہے سو جا، یہ کہہ کر دم کر کے ڈال دیتا ہے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد جب اٹھتا ہے شیطان پھر اسی بالوں میں 1 گھاٹی ڈالتا ہے، کہتا ہے اور وقت ہے سو جا، یہ کہہ کر دم کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب وہ اٹھتا ہے شیطان پھر یہ کہتا ہے اور وقت ہے سو جا، کہہ کر دم کر کے گھیٹی ڈال دیتا ہے۔ اب وہ بندہ سو جاتا، اب صبح کو اٹھنا ہوتا ہی نہیں، اور جب فجر کا وقت قریب آتے رہتا ہے اور وہ اسی طرح سے جب سوتا ہے فجر کو اٹھتا نہیں، تو حضور نے فرمایا شیطان اس کے کان میں طہارت کر دیتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ فجر کو اٹھ نہیں رہا، یہ تہجد کو اٹھ نہیں رہا، میں نے اس کی گردن میں 3 گھیٹیاں ڈال دی۔ اب وہ جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ نہ تہجد کے لیے اٹھا، نہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، اب اس کے کان میں شیطان طہارت کر دیتا۔ اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے، اب شیطان کی طہارت کا اثر اس کے جسم میں آتا ہے۔ وہ جو بالوں میں 3 گھیٹیاں ڈالتا ہے اس کا اثر جسم میں کیسا آتا ہے؟ اب صبح سے لے کر شام تک جسم وزن ہو جاتا ہے، سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، ذہنی سکون چلا جاتا ہے، جسم کا سکون چلا جاتا ہے، دل کی خوشی چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ شیطان کے طہارت کان میں کرنے سے، اس کے 3 گھیٹیاں ڈالنے سے ہوتا ہے۔ اب اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ کیسے کرنا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر اس کا توڑ کرنا چاہتے ہو، رات میں تہجد کے لیے اٹھو۔ تہجد کے لیے جب سے تم اٹھتے ہو، تہجد کے لیے جب اٹھ جاتے ہو، شیطان کی 1 گھاٹی کھل جاتی ہے۔ جب تم جا کر وضو کر کے سر کا مسح کرتے ہو، شیطان کی 2 گھاٹی کھل جاتی ہے، اور جب تم اپنے پیر دھوتے ہو تو شیطان کی 3 گھاٹی کھل جاتی ہے، اور جب تم اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ کے تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اللہ اب آسمان سے تم پر اپنے رحمت کی بارش فرماتا ہے، تم پر خدا کے کرم کی بارش ہوتی ہے، تم پر اللہ کے انعام کی بارش ہوتی ہے۔ جب تک تم کھڑے ہوئے ہو، تم جس جگہ کھڑے ہو وہاں سے لے کر آسمان تک تم پر اللہ کا نور برستے رہتا ہے۔ یہ کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے، یہ کیسی پیاری عبادت ہے
کہ بندہ اپنے بستروں کو چھوڑ رہا ہے، راتوں کی نیندیں قربان کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، تم تو میرے قریب رہتے ہو، تمہارے لیے نہ نیند ہے، فرشتے نیند سے پاک ہے، فرشتے کھانے پینے سے پاک ہے، فرشتے نکاح سے پاک ہے، اور فرشتے بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، اس کو ساری دنیا کی معاملات ہے، اس کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کو روزی کمانا بھی ہے، صبح میں اٹھنا بھی ہے، اس کو جانا بھی ہے، اتنے ساری دنیا داری رہنے کے باوجود یہ اپنی نیند قربان کر کے بستر کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ آج جو مجھ سے مانگے اس کو سب کچھ عطا کر دینا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جو مانگے اس کو عطا کر دو، کیونکہ اس نے میرے لیے نیند قربان کی، کیونکہ اس نے میرے لیے اپنا بستر چھوڑا، یہ رات میں اٹھ کر یہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ جو پوچھ رہا ہے، یہ جو دعا کر رہا ہے، ساری دعائیں اس کی قبول کر لو۔ اتنا پیارا وقت، اتنی پیاری نماز، ہم اس سے غفلت کر رہے ہیں۔ ایسی غفلت رات کی نمازوں سے، تہجد سے ایسی غفلت ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس نماز کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اسی لیے ہم اس سے غفلت کر رہے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے اس نماز میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، کیا اللہ کی رحمت ہے، کوئی بندہ مومن اس نماز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک صحابی رسول آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو رات میں تہجد تو پڑھتا ہے، رات کی نماز کا پابند ہے، لیکن جیسی صبح ہوتی ہے وہ چوری کرنے لگ جاتا ہے، صبح ہوتی ہی چوری کرتا ہے اور رات میں تہجد کی پابندی کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ صبح کے وقت میں گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اسے گناہ سے کیسے روکیں؟ حضور نے فرمایا اس کی رات کی نماز ہی اسے گناہ سے آگے چل کے بچا لے گی۔ اس کی رات کی جو نماز وہ پڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ اسی نماز تہجد کی برکت سے وہ چوری بھی چھوڑے گا، وہ شراب پینا بھی چھوڑے گا، وہ جوا بھی چھوڑے گا، وہ ہر قسم کے جتنی بری عادتیں اس کے اندر کیوں نہ ہو، جتنے گناہ اس کے اندر کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک نماز تہجد کا پابند ہو گیا، ساری برائیاں اس کے اندر کی ختم ہو جائے گی۔ اس کی نماز تہجد ہر برائی سے اسے بچائے گی، اس کی نماز تہجد ہر قسم کے گناہوں سے بندے کی حفاظت کرے گی۔ اتنی پیاری نماز ہے یہ نماز تہجد، بندہ ایک برائی نہیں، ہزار قسم کی برائیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کو اٹھنے کا بہترین ایک اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ نیت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر ہی سارا اعمال کا دار و مدار رکھا ہے۔ اگر بندہ یہ نیت کر لے کہ مجھے صبح اس وقت میں تہجد میں اٹھنا ہے، اگر سچے دل سے نیت کر لے، وہ یقیناً اسی وقت میں اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے نے نیت کی ہے، اس کو کسی بھی حال میں اس وقت تہجد کے لیے اٹھاؤ، لیکن نیت بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تہجد کی نیت کر کے اگر سو رہا ہے، وہ جس وقت تک سوتا ہے اس کا سونا فرشتے عبادت میں لکھ دیتے ہیں، اس کا سونا صدقہ بن جاتا ہے، صدقے کا جو ثواب ہے اللہ اس کے سونے پر وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ثواب کیوں؟ کیونکہ اس نے تہجد میں اٹھنے کی نیت کی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس نماز سے کتنا پیار تھا، صحابہ کرام اتنا پیار کرتے تھے نماز تہجد سے۔ حضرت معاذ بن جبل حضور کے صحابی ہے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو لوگوں نے کہا آپ حضور کے صحابی ہے، کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ موت سے ڈر کیسا؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں حضور کا صحابی ہوں۔ حضور نے بتایا ہے کہ ایک مومن کی اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، مجھے جو آنسو آ رہے ہیں موت کے ڈر سے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں، تین چیزیں دنیا کی مجھ سے چھوٹ رہی ہے، وہ تین چیزیں یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ وہ تین چیزوں میں مجھے جو لطف، جو لذت، جو خوشی ملتی تھی، اب
وہ ساری 3 چیزیں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں. اب جب وہ یاد آ رہی ہے تو رو رہا. ان سے پوچھا گیا وہ 3 چیزیں کیا ہے جس کی وجہ سے یاد کر کے آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے مجھے جو رلا رہی ہے وہ چیز یہ ہے، سخت دوپہر کے وقت میں روزے کی حالت میں جو پیاس لگتی تھی، دوپہر کے وقت میں عرب کی ریگستان کی سرزمین پر وہاں کی کیا گرمی، یہاں سے کئی گنا بڑھ کر عرب کی ریگستان کی گرمی ہے. حضرت معاذ فرماتے ہیں گرمی کے وقت میں سخت دوپہر میں حالت روزے میں جو پیاس لگتی تھی، اس پیاس کی تکلیف میں جو لذت، جو مزہ، جو خوشی ملتی تھی، اب وہ خوشی موت کے بعد نہیں ملے گی، اسی لیے میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. ہمیں پیاس سے تکلیف ہوتی ہے، پیاس کے ڈر سے ہم روزے چھوڑتے ہیں، اور گرمی کے خوف سے ہم روزے چھوڑتے ہیں. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا خبر ہے، مجھے پیاس میں، روزے کی حالت میں، سخت دوپہر میں، گرمی میں جو پیاس لگتی تھی، اس پیاس میں جو مجھے مزہ آتا تھا، جو لطف ملتا تھا، جو لذت ملتی تھی، اس سے مجھے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، موت کے وقت مجھے اب رونا آ رہا ہے، کاش اب وہ چیزیں سب کچھ ختم ہو رہی ہے. یہ پہلی چیز تھی. اور دوسری چیز انہوں نے فرمایا میں جس کے لیے رو رہا ہوں، میں رات میں اٹھ کر جو رات میں تہجد کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اس تہجد کی نماز میں کھڑے کھڑے جو تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف میں جو مزہ ملتا تھا، اب وہ مزہ موت کے بعد نہیں ملے گا، اسی لیے میں رو رہا. رات میں اٹھ کر عبادت کرنے میں انہیں کیا لذت ملتی تھی، انہیں کیا مزہ آتا تھا، وہ کیا لطف تھا، انہیں وہ کیا مزہ انہوں نے چکھ لیا تھا، جس کو یاد کر کے موت کے وقت رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں رو رہا ہوں کہ مجھے راتوں کی عبادت چھوٹ رہی ہے، دن کے وقت کے روزوں کے، گرمی کے دنوں کے روزوں کی پیاس چھوٹ رہی ہے، اسی لیے رو رہا ہوں. اور تیسرا فرماتے ہیں جب ذکر کے حلقے ہوتے وہاں پر جو علماء آتے تھے، اور دین کی محفلوں میں علماء کے مجموع کو دیکھنا مجھے اتنا پسند تھا کہ اب موت کے بعد وہ علماء کے مجمع، علماء کے چہرے نظر نہیں آئیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ والوں کو کیا مزہ ملتا تھا رات کی عبادت میں، دن کے وقت کے روزوں میں. آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آج ہمیں روزوں میں بھی تکلیف ہے، اور نماز میں تکلیف ہے، ہر قسم کی عبادت سے ہمیں تکلیف ملتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ نماز کی لذت معلوم نہیں، وہ مزہ معلوم نہیں جو اللہ نے روزے میں، نماز میں جو لذت اور مزہ رکھا ہے. جو بندہ اس لذت کو چکھ لیا وہ زندگی میں کبھی تہجد کو خزان نہیں کر سکتا، وہ زندگی بھر کبھی رات کی عبادت کو چھوڑ نہیں سکتا. جس کو وہ مزہ نہیں ملا اسی بندے کو وہ بہت بڑی تکلیف نظر آتی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور ایسی کون سی عبادت ہے جس کو کر کے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، آپ ہمیں بتائیں کوئی بھی عبادت جس کو کر کے بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جتنا پڑھا ہے، میں نے جتنا قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے رات کی عبادت سے بہتر کوئی عبادت نہیں جس میں بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. تہجد کی نماز سے بڑھ کر راتوں میں مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. کتنی بڑی عبادت ہے. خواجہ حسن بصری فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو بندہ رات کے اندھیرے میں عبادت کر کے آتا ہے، جب وہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دن کے وقت اس کا چہرہ دیکھو، اس کے چہرے پر اللہ کے نور کی برسات نظر آئے گی، اس کے چہرے سے نور ٹپکتا رہے گا. اب یہ نور کیسے ٹپکے گا؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جب تم رات کے اندھیرے میں ساری دنیا سے چھپ کر تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تو اللہ وہ دیکھ کر ایک نورانی لباس اس بندے کو پہنا دیتا ہے. سر سے پیر تک اللہ ایک نور کا لباس اس کو پہناتا ہے. تو جب تم اس رات میں تہجد پڑھنے والے کو دیکھو گے، سر سے لے کر پیر تک بس نور ٹپکتا رہے گا. یہ نور کہاں کا؟ اللہ نے اس کو رات میں نور کا لباس پہنا دیا تھا. ہم رات میں جب عبادت کر کے آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے، اللہ نور کا جھبا پہنا کر اس بندے کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ بندے تو میرے پاس آیا رات کے وقت میں خالی ہاتھ تجھے کیسے لوٹاؤں؟
جا یہ نورانی جبہ تجھے پہناتا ہوں، سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور تجھے ٹپکتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم جو عبادت عطا فرمائی ہے، اس عبادت کے تعلق سے حضرت خیس فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کے وقت میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی قرآت صرف وہ تنہا نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ جتنے اس کے گھر میں فرشتے ہیں وہ فرشتے گھر میں رہنے والے اس کی قرات کو سنتے ہیں۔ اللہ نے ہوا میں ایک مخلوق بنائی ہے جو نظر نہیں آتی، ہوا میں مخلوق رہتی ہے، وہ ہوا میں رہنے والی مخلوق اس کی قرات سن کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے، اور جہاں جہاں تک اس کی قرات کی آواز جا رہی ہے، دیواریں اس کی رات کی تہجد کی قرات سن کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا مانگتی ہے۔ وہ جس مصلے پر کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا ہے، وہ مصلی اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے، وہ جہاں سجدہ کرتا ہے وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا اس نے اپنے آرام کو قربان کر کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اور پھر حضور نے فرمایا جب تم رات کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اللہ تمہارے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنا نور نازل کرتا ہے، اور اس کے جسم کو اللہ مضبوط کرتا ہے، اس کے جسم کی ہڈیوں کو اللہ مضبوط کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ ہر بیماری سے اس کو شفا عطا فرماتا ہے، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آتی۔ اور جب وہ بندہ صبح ہوتی ہے اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو ایک ایسی غیب کی خوشی ملتی ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے تہجد پڑھ لیا ہوتا ہے، اللہ اس کو ایک خوشی عطا کرتا ہے۔ آج ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی اچھا کھا رہا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی اچھا پہن رہا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی اچھا کما رہا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، خوش رہنے کے لیے آج انسان اپنی زندگی عیش و آرام میں گزار رہا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی شراب پی رہا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی عیاشی کر رہا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی عالی شان مکان کی تعمیر کر رہا ہے، خوش رہنے کے لیے کوئی عالی شان گاڑی پر پھر رہا ہے، لیکن آج بندے کو خوشی کہیں نصیب نہیں ہوتی۔ خدا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندے اگر تجھے خوشی چاہیے راتوں میں اٹھ، اپنی نماز تہجد کو ادا کر، میری بارگاہ میں آ، میں اپنی جانب سے تیرے دل کو خوشیوں سے بھر دیتا ہوں، سر سے لے کر پیر تک تجھے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرماتا ہوں۔ ہم نے اس عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے بھلا دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھ رکھا کہ صرف 5 وقتہ نماز ہے، 5 وقتہ نماز کے علاوہ اور کوئی نماز ہے ہی نہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو عبادت جو اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ نماز تہجد یہ نماز عشق ہے، جس کو اللہ سے عشق ہوتا ہے وہ بندہ تہجد پڑھتا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بندہ تہجد پڑھتا ہے، جس کو جنت کا شوق ہوتا ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، جس کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جس کو قبر کی تیاری کرنی ہوتی ہے وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جس کو اپنی موت کا خوف ہوتا ہے وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ جب بندہ موت کو بھول جائے تو اس کو سوائے نیند کے دوسرا کیا یاد آتا ہے؟ اگر موت یاد رہی تو نیند نہیں آتی، اگر موت یاد نہیں ہے تو نیند سے بہتر اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ موت کو یاد رکھے، اپنی خبر کو یاد رکھے۔ ایک روایتوں میں بیان کیا گیا جو پچھلے بزرگان دین تھے ان کا طریقہ کیا تھا، اولیاء کا۔ حضرت محمد بن طلحہ فرماتے ہیں میرے والد رات کے وقت میں اپنے گھر میں خادموں کو اٹھاتے تھے۔ محمد بن طلحہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل اور عالم گزرے ہیں، وہ رات کے وقت میں اٹھتے، اپنے بچوں کو اٹھاتے، بیوی کو اٹھاتے، اپنے کام کرنے والے خادموں کو اٹھاتے، سب سے کہتے سب کھڑے ہو جاؤ، وضو کر کے سارے کے سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرو۔ سارے کے سارے تہجد، خادموں سے تہجد پڑھاتے، بچوں سے پڑھاتے، خود پڑھتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عورتوں سے بھی پڑھایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے کہ آج اگر تم یہ عبادت کر لو گے تمہیں فرشتوں کی دعا نصیب ہوگی۔ یہ اولیاء کا طریقہ تھا، رات رات بھر اپنے گھروں میں یہ تہجد کی جماعت کرایا کرتے تھے، تہجد کی پابندی کرایا کرتے تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو جمع کرے گا اور حکم دے گا کہ جاؤ، جا کر اعلان کرو کہ آج میں چند بندوں کو عزت عطا فرماؤں گا۔ اعلان کیا جائے گا، میدان محشر میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، خدا فرمائے گا آج چند لوگ ہیں
جنہیں میں اپنی خصوصی عزت عطا فرماؤں گا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ چند بندوں کو عزت دے رہا ہے، وہ کون بندے ہیں جن کو آج عزت ملنے والی ہے، سارے جمع ہو جائیں گے۔ تو اتنے میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایک فرشتہ کہے گا کہ میدان محشر میں وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں میں اٹھ کر اپنی آرام کو بستروں کو قربان کر کے وہ آ کر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج اللہ انہیں بلا رہا ہے، آج اللہ کا بلاوا ہے، وہ اللہ کے سامنے آ جائے۔ میدان محشر میں سے بس چند لوگ ہوں گے جو سب سے ہٹا کر وہ سب لوگوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ خدا فرمائے گا کہ فرشتوں آج انہیں عزت کا لباس پہناؤ، ان کے سر پر عزت کا تاج پہناؤ، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ راتوں میں تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے عزت عطا فرمائے گا۔ تو اتنا بلند مقام ہے نماز تہجد کا۔ محترم سامعین اکرام، پچھلے جتنے اولیاء اور بزرگان دین گزرے ہیں وہ اپنی زندگی میں سال کے 365 دن تہجد پابندی سے ادا کرتے تھے، سال کے 365 دن۔ آج ہمارے لیے صرف ماہ رمضان کی 5 راتیں۔ آج تہجد کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج یہ جو عنوان قرآن اور حدیث کی روشنی میں تہجد کی اہمیت جو بیان کی گئی اور اس کی فضیلت جو بیان کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب جو عنقریب ایک تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آخری عشرے کی 5 راتیں، ماہ رمضان کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، 5 طاق راتوں میں عبادت کرو۔ یہ حدیث پاک میں حضور کا فرمان ہے۔ اب جب یہ 5 طاق راتیں آ رہی ہیں، اب ان راتوں کو عام راتیں سمجھ کر سو کر نہ گزارے، یہ بڑی اہم راتیں، یہ 5 طاق راتیں ہمارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اگر ہم نے ان 5 طاق راتوں میں صحیح طریقے سے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، تہجد پڑھ لی، قرآن سن لیا، یقیناً اللہ اس کے صدقے میں ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ 5 راتوں میں جاگنا ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اپنی نجات کے لیے، اپنی جہنم سے آزادی کے لیے، اپنی خبر کو سنوارنے کے لیے، اپنی موت کو سنوارنے کے لیے۔ تو یہ طاق راتیں عنقریب شروع ہو رہی ہیں، جو بروز منگل پہلی طاق رات، منگل پہلی طاق رات، پھر اس کے بعد چہارشنبہ ایک دن نہیں، پھر جمعرات کے دن دوسری طاق رات۔ یہ جو 2 طاق راتیں ہیں، ان 2 طاق راتوں میں پہلے عشاء کی جو اذان ہوگی 8:30 بجے اذان اور 9 بجے جماعت ہوگی، اور اس کے بعد عشاء کی جماعت کے بعد تراویح ہوگی، تراویح کے بعد ٹھیک 10 سے لے کر 11 تک تقریر ہوگی۔ اس تقریر کا عنوان موت کی حقیقت ہوگا، اور موت کے تعلق سے جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم ٹھیک 1 گھنٹہ وقفہ دیں گے اور 12 بجے کے قریب میں تہجد کی جماعت قائم ہوگی، اور اس تہجد کی نماز میں پہلی طاق رات میں 15 پارے پڑھے جائیں گے۔ 15 پارے قرآن کے، آدھا قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ 1 رکعت تقریباً 10 منٹ ہوگی، زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 ساڑھے 3 بجے تک یہ وقت چلے گا۔ 2 طاق راتوں میں 15 پارے کر کے مکمل 1 قرآن پاک ہو جائے گا۔ اور یہ جو طاق راتوں میں 2 طاق راتیں، پہلی اور دوسری، بروز منگل اور بروز جمعرات، یہ 2 راتوں میں ہمیں عبادت کرنا ہے، طاق راتوں میں ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اور اس میں قرآن پاک اگر 2 طاق راتوں میں ہم حاضر ہوں گے، مکمل 1 قرآن سننے کا موقع مل جائے گا۔ جنہیں نماز تراویح میں قرآن سننے کا موقع نہیں ملا، رمضان میں قرآن سننے کا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یہ بہترین موقع ہے۔ اس میں نماز بھی ہوگی، قرآن سننے کا موقع بھی ملے گا، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بیان سننے کا بھی موقع ملے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے لیے ایک جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا آپ تمام بھی خود اس میں شامل ہو، آپ خود بھی آئیں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس میں شامل ہو۔ آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثرت سے، آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس نماز تہجد میں آپ حاضر رہیں، جو پہلی طاق رات ہے، بروز منگل سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ یہ تہجد کی نمازیں اور اس میں قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور نے اتنا ارشاد فرمایا ہے،
رات کی نماز کے تعلق سے، تہجد کے تعلق سے، جس کی برکتیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سال کے 365 دنوں میں 360 دن تو سو کر گزارتے ہیں، کم از کم 5 راتیں کیا اللہ کے لیے جاگ نہیں سکتے؟ کیا 5 راتیں کیا اللہ کے لیے جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے؟ ان 5 راتوں میں ایک 10 منٹ، ایک رکعت 10 منٹ کھڑے ہو کر کیا قرآن نہیں سن سکتے؟ ہم کتنا کھڑے نہیں ہوتے، کہیں پر سفر کے لیے جانا ہو، اگر کہیں سیٹ نہ ملے، ٹرینوں میں، بسوں میں، گھنٹوں کھڑے ہو کر سفر میں کہیں گزارتے، کہیں باہر کھڑے ہو جائے، راستوں پر، روڈوں پر، ہوٹلوں پر، ہم آدھا ایک 2 گھنٹے کھڑے ہو کر گزار دیتے، فونوں میں بات کرتے ہوئے گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر گزارتے ہیں۔ جب نماز کی باری آئی تو 10 منٹ کیا تہجد کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا 10 منٹ کے لیے کھڑا ہونا ہمیں پہاڑ اٹھانے کے برابر نظر آتا؟ 10 منٹ کے اللہ کے لیے راضی کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اپنی خبر کے لیے، اپنے لیے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تہجد، اس کا فائدہ کس کو ملنا؟ اگر تہجد کے لیے رات میں اٹھ کر آ رہے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کی برکت کس کو ہے؟ پڑھنے والے کی خبر میں اس کا فائدہ، پڑھنے والے کو ہی موت کے وقت، سکرات کے وقت میں اللہ اس کی برکت سے کلمہ نصیب فرمائے گا، پڑھنے والے کو ہی اللہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، پڑھنے والے کو ہی جنت نصیب ہوگی۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ پڑھنا، یہ سننا، تہجد میں کھڑے ہونا، اس کا فائدہ تو صرف پڑھنے والے کو ہی ہے۔ تو کیا ہم سب اپنی خبر کے لیے، کیا اپنی آخرت کے لیے یہ 5 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا تکلیف ہوگی؟ دنیا کی ہزاروں جگہ پر ہم گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں 10 منٹ کھڑے ہونا کیا ہمارے لیے تکلیف ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر خبر یاد آ گئی تو تکلیف ہوگی ہی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، وہ غلام تھے، وہ ایک شخص کے پاس کام کرتے تھے، ان کا نام سہیب تھا۔ اب وہ ساری رات بھر غلام کام کرتے، رات کے وقت میں عشاء کے بعد جو کھڑے ہوتے، فجر تک کھڑے ہو کر گزارتے۔ ان کا نام سہیب تھا۔ ان کی مالکہ، وہ جہاں کام کرتے تھے، ان کی مالکہ نے پوچھا، سہیب تم رات میں ساری رات کھڑے ہوتے ہو، اب ساری رات کھڑے ہونا پھر دن میں کام کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ایسا کرو رات میں سو جاؤ، دن میں اچھی طرح سے کام کر سکو گے۔ اب غلام جو انسان ہے، اس کو صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک ایک لمحہ فرصت نہیں، کام کرنا ہی رہتا۔ تو وہ جو سہیب ہے غلام، اس نے کہا، اے میری مالکہ، میں سونا تو چاہتا ہوں، جب میں آنکھ بند کرتا ہوں مجھے خبر یاد آ جاتی ہے، خبر کا اندھیرا مجھے سونے نہیں دیتا، جب میں اپنی کروٹ پلٹتا ہوں مجھے جہنم کا آگ یاد آتی ہے، ایک طرف جہنم کی آگ نظر آتی ہے، ایک طرف خبر نظر آتی ہے، جب ایک طرف خبر ہو، جہنم کی آگ ہو، میں آنکھ بند کر کے کیسے سوؤں؟ اسی لیے میں اٹھ جاتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، فجر کی اذان تک میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کر تہجد ادا کرتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا۔ وہ تو ساری زندگی کرتے تھے، سارا سال کرتے تھے، سال کے 365 راتیں کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف 5 راتیں، 5 راتیں اللہ رسول کے لیے قربان کرے۔ یہ 5 راتیں سونے کی نہیں ہے، یہ 5 راتیں عبادت کرنے کی ہے، یہ 5 راتیں اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کی ہے، یہ 5 راتیں تہجد پڑھ کے، قرآن سن کے اپنی خبر کو جنت کا پاک بنانے کی رات ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں۔ انشاءاللہ دعا کے بعد جب فرض نماز ہوگی، فرض نماز کی دعا کے بعد، سلام کے بعد، اسی نمازوں کے تعلق سے اور تفصیلی طور پہ وقت کب سے کب تک ہوگا، وہ ساری چیزیں نماز کے بعد، سلام کے بعد آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو ان طاق راتوں میں اپنی نیند قربان کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے صدقے میں مولا ہماری مغفرت و بخشش فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔